بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 1442 ہجری بروز اتوار 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن بعد از نماز فجر جلال پور جٹاں کے سب سے بڑے قبرستان، اگر یوں کہوں تو بات درست ہوگی کہ جو پاکستان کے بڑے قبرستان ہیں ان میں اس کا نام شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس قبرستان کے اندر بہت ہی نیک ہستیوں کے مزار شریف ہیں، بہت ہی سرسبز یہ قبرستان ہے جس میں لائٹنگ کا بندوبست بھی کیا گیا ہے، گلی ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے مرحومین کی قبور کے پاس جا کر فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ اس کی انتظامیہ ہے جن کے پاس تمام انتظامات ہیں اس قبرستان کے۔ تو فاتحہ خوانی کے سلسلے میں آنا ہوا، چند آبزرویشن تھی، مشاہدات تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ آپ لازمی اول تا آخر اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا۔ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کریں، ان کی قبور پر بھی حاضری دیتے رہیں اور احصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو با نیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے، سبحان اللہ۔ اور جو با کثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو یعنی زیادہ مرتبہ ان کی قبور پر جاتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں۔ ایک اور حدیث سن لیتے ہیں، جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے بخش دیا جائے، سبحان اللہ، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور جو لوگ صرف عاشوراء والے دن ہی قبرستان جاتے ہیں ان کو ان احادیث سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اگر روز نہیں جا سکتے تو کم از کم جمعے والے دن اپنے عزیز و اقارب ماں باپ کی قبور کی زیارت لازمی کرنی چاہیے اور وہاں پر سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ بعض چیزیں دیکھی گئی جو وہاں پر کرنا جائز نہیں ہے، شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی۔ بعض لوگ قبور کے اوپر پاؤں رکھ رہے تھے، یعنی قبروں کے اوپر پاؤں رکھ کر وہ اپنے عزیز و اقارب کی قبور تک پہنچ رہے تھے۔ بعض لوگ مٹی ڈال رہے تھے، اس کا ہم انشاءاللہ سوال اور جواب کی صورت میں امیر السنت کی زبان سے سنیں گے۔ عورتیں بھی جمع تھیں، اس لیے اب خود غور کریں، جہاں عورتیں ہوں تو کیا وہاں پہ دعا میں یکسوئی ہو سکتی ہے؟ عورتوں کو کہیں گھر سے دعا کریں، انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا۔ اسی طرح پھول ڈالنے کے بارے میں، پھول جب تک تر رہتے ہیں وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اور پانی کے بارے میں امیر سنت کی زبان سے سنتے ہیں۔ آئیے امیر سنت کی گفتگو سن لیتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد لوگوں کی 10 محرم الحرام کو قبروں کی لپائی کرتی ہے، اور اس میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ کوئی شخص اپنے والدین کی قبر کی لپائی کے لیے رات کو مٹی کی ٹرالی ڈال کر گیا اور صبح اس کے آنے سے پہلے مختلف لوگوں نے بغیر اجازت کے ان کی مٹی اٹھا کر اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں کو لپائی کر دیا۔ تو لپائی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دوسرے کی مٹی بغیر اجازت کے لے کر اپنے مرحومین کی قبروں کو لپائی کرنا کیسا؟ قبروں کو لپائی کرنے کا یہ بس رواج ہو گیا ہے، عاشورے کی رات یہ کرتے ہیں نا، تو یہ اگر بغیر ضرورت کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسراف ہے، ضرورت نہیں ہے کوئی خواہ لپائی کر کے اتنا خرچہ کرتے۔ یہاں تک کہ بلا ضرورت قبروں پر پانی جو ڈالتے ہیں دفن کرنے کے بعد پانی ڈالنا، یہ تو سنت ہے۔ اس کے علاوہ محرم میں پانی ڈالتے ہیں، جب بھی فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں اس وقت پانی ڈلواتے ہیں، تو یہ بلا ضرورت پانی یہ اسراف ہے، یہ ناجائز ہے، ضائع ہو رہا ہے نا پانی۔ ہاں پودے ہیں، پودوں کو پلانا مقصود ہے، یا مٹی اڑ جائے گی پانی نہیں پلائیں گے تو مٹی کو جمانے کے لیے ڈالا ہے تو حرج نہیں ہے پانی۔ اس سے لپائی کرنے میں یہ کہ قبر ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اس لیے وہ لپائی کر رہا ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ اب ایک بالکل تیار قبر ہے، وہ صحیح بنی ہوئی ہے، اس پہ لپائی کرنا، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے سنگ مرمر کی ماربل کی قبر بنی ہوتی ہوگی، اس پہ بھی لپائیاں کر کے آ جاتے ہوں گے، اچھی یعنی کہ اچھے انداز میں بنی ہوئی ہے، اس کو یہ بالکل وہ اپنے حساب سے کر کے شاید آ جاتے ہوں گے اور یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کرنی چاہیے، ثواب کا کام ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جس کی مٹی جو لے کر گیا تھا دوسروں نے اس کی مٹی اٹھا لی، اب ایسا تو معلومات کی کمی کتنی ہے، یعنی یہ ایسا کام قبر کی لپائی اتنا ضروری ہے کہ دوسرے کی مٹی بھی اٹھا لی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ غصب کی صورت ہے ایک طرح سے، یا وہ ہاں بہرحال ناجائز اور گناہ ہے،
गुनाह का काम किया, इसने हराम काम किया कि दूसरे की मिट्टी इन्होंने ले ली जिसकी कीमत बन रही है। अरे इतना ये लेकर आया है, जो खरीद के लाया होगा, बिकती है मिट्टी भी, ये तो गुनाहगार है जिन्होंने ऐसा किया। और ये बंदे का हक भी इन्होंने तलब किया, जिसकी मिट्टी ली अब उसको ढूंढें और उसको पेमेंट करें, माफ़ी मांगे, तौबा भी करें। और वो नहीं मिलता अगर ऐसा, या पता नहीं कौन था, तो ऐसी सूरत में उतनी रकम किसी शरई फ़कीर को दे दें। और अगर वो मिलता नहीं है लेकिन पता है कौन है या फौत हो गया है, तो उसके औलाद वारी जो भी वरसा हैं उनको दे दे वो रकम। और तौबा तो हर सूरत में करनी है, लेकिन चूंकि बंदे का हक तलफ किया ना, तो वो बंदे का हक भी अदा करना है। वो पेचीदा मामला है। इधर तो जो मतलब है ना कि जिसकी चीज़ आई वो हड़प कर जाते हैं, लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, उठा लेते हैं, इस्तेमाल में ले लेते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, आश्रय नहीं करते दूसरों की चीज़ें हड़प कर जाने में। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहेंगे, आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों में, सीखने सिखाने के मदनी काफिलों में सफ़र करते रहेंगे, मदनी इनामात पर अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह, तो ये बातें सीखने को मिलती रहेंगी। मदनी मुज़ाकरा देखते रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह इस तरह का ज़हन बनता रहेगा कि पराया माल हड़प करना नहीं है।